अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हुकूमत चाहे जितने भी कोरोना के हवाले से अपनी जो फिगर्स हैं, जितनी भी बातें हैं वो कर ले, लेकिन पीडीएम बज़िद है उस जलसे के ऊपर जो कि कल होने जा रहा है पेशावर के अंदर। जी हाँ, 22 नवंबर का जलसा पेशावर का पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, जिसमें 11 जमातें, और ये गिलगित बल्तिस्तान के बाद दोबारा से अब ये पहला जलसा होगा। लेकिन इसी के साथ साथ हमने देखा जो कोरोना के वार है वो बहुत तेजी के साथ जारी है। हुकूमत जिसमें बशमूल वजीर आजम इमरान खान, उनके वज़रा, मुआविनीन खुसूसी, तर्जुमान, तमाम के तमाम एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं कि किसी भी तरीके से पीडीएम इस बात का इदराक कर ले कि कोरोना की वजह से इस वक्त कितनी अमवात हो रही हैं और कितनी तेजी के साथ ये फैल रहा है। लेकिन पीडीएम इस मामले को मानने को तैयार नजर नहीं आती है। अगर हम इमरान खान साहब का ट्वीट देखें तो वो ये कह रहे हैं कि निहायत ना आकबत ना अंदेशाना सियासत ये कर रहे हैं और अदालती अहकामात हवा में उड़ाकर केसेस में निहायत तेज इजाफे के बावजूद ये जलसे पर मुसिर हैं। इसी तरीके से फवाद चौधरी वो भी ट्वीट करते हैं। उन्होंने भी ट्वीट किया है कि लोगों की जिंदगियों के साथ खेलना मजाक नहीं है। तहरीक लब्बैक के हवाले से उन्होंने कहा कि उन्होंने पूरे लाहौर को कोरोना का टाइम बम बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और अब पेशावर से मुल्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग हशर बपा करेंगे। इसी तरीके से शेख रशीद और मिर्जा शहजाद अकबर साहब ने भी ट्वीट किया है और इसमें एक चीज कही है कि जो इनकी निजी महफिल है, इन्होंने अपोजिशन की तरफ और खासतौर पर पीपल्स पार्टी की तरफ इशारा उनका है कि जो निजी महफिल में जाने के लिए कोरोना टेस्ट लाजमी, लेकिन आवाम को खुलेआम कोरोना ये बांट रहे हैं, वारी सियासत। और ये इशारा उस तरफ है जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और खास तौर के ऊपर बेनजीर भुट्टो और आसिफ अली जरदारी की साहबजादी और बिलावल भुट्टो की बहन, जिनकी मंगनी और जो तकरीब मंगनी की तकरीब है उसके अंदर जितने भी मेहमान हैं उनको आने से पहले कोविड 19 का टेस्ट कराने का पाबंद किया गया है। और उसी के ऊपर हुकूमती मुजरा मुआवनीन ने इशारा किया है कि अपनी निजी महाफिल के अंदर कोरोना टेस्ट पर पाबंदी है, कोरोना टेस्ट के बगैर कोई नहीं आ सकता। लेकिन जो पीडीएम जलसा करने जा रही है उसमें लोगों को बुलवाया जा रहा है। अच्छा, ये तो थी हुकूमत की तरफ से। अब इसके अंदर जरा पीडीएम के हवाले से मौलाना फजल रहमान क्या कहते हैं आपको दिखाते हैं। लोगों को चोर कहते हैं, खुद चोरी के जरिए इक़्तिदार पे आए हैं, वोट चोरी किया है। बहुत कोशिश की गई नाजायज हुक्मरानों की तरफ से कि ये जलसा ना हो सके। जब कोई और वजह नहीं मिली तो फिर कहा कि कोरोना का खतरा है। आप कोविड 19 की बात कर रहे हैं, हम अभी तक कोविड 18 की बात कर रहे हैं। हमारे नजदीक ये नाजायज हुकूमत सबसे बड़ा कोरोना है। मौलाना फजलुर रहमान की बातें आपने सुनी। इसी के साथ साथ राना सनाउल्लाह भी पीछे नहीं रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली वो क्या कह रहे हैं और कोविड के हवाले से जहां हुकूमत तंबीह कर रही है वहीं पीडीएम में मौलाना की बात आपने सुनी। राना सनाउल्लाह क्या कहते हैं वो आपको सुनवा। पीडीएम जो है ये हुकूमत के खिलाफ तहरीक चला रही है। हुकूमत के खिलाफ तहरीक हमने हुकूमत से ज्यादा देर को तो नहीं चला दी। एक कोरोना में 2% मौत का खतरा है और दूसरा हुकूमती कोरोना जो है इसमें 100% मौत का खतरा है और मुकम्मल तबाही का खतरा है। ये कोरोना हुकूमत है, ये पूरी हुकूमत ही जानी चाहिए। नाज़रीन, ये बातें आपने सुनी हैं। चाहे जितनी भी तंबीह कर ली जाए, पीडीएम इस वक्त जलसा करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये भी कह दिया गया है कि ये एक तारीखी जलसा होगा पेशावर का 22 नवंबर को, और उसके लिए गो कि इससे पहले पेशावर की इंतजामिया ने, डिप्टी कमिश्नर ने गुज़िश्ता रोज एक नोटिफिकेशन के जरिए यह इजाजत देने से इनकार कर दिया था। लेकिन उसके बावजूद भी पीडीएम मानने को तैयार नहीं है। हुकूमत ने भी कहा है कि कोई रुकावट नहीं डाली जाएगी। इस पर बात करेंगे। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं तज्जिए के लिए तज्जियाकार जनरल एजाज अवान साहब। आपका बहुत शुक्रिया एजाज अवान साहब, हमारे साथ आप मौजूद हैं। इसी के साथ साथ हमारे साथ मौजूद होंगे कामरान मुर्तज़ा साहब, JUI फेस से होंगे, और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद होंगी कमल शहजब साहिबा जो कि रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। मैं एजाज अवान साहब आपसे जरा आगाज करता हूँ। और इतना सब कुछ, सारी चीजें, कोविड के केसेस बड़े बढ़ रहे हैं, लेकिन आज जब हुकूमत तंबीह कर रही है, समझा रही है, लेकिन पीडीएम ये मानने को तैयार नहीं, और वो कह रहे हैं कि हमने हर सूरत में ये जलसा करना है, ये तहरीक जारी रखनी है। क्या कहेंगे आप इसके ऊपर? इसके पीछे कौन से अवामिल कार फरमा है? यानी
خطرہ کوئی نہیں ہے, ڈر اور خوف کوئی نہیں ہے, یا پھر اب یہ چاہے کچھ بھی ہو ایک پورے کے پورے کنفلکٹ کی صورت میں ہر صورت میں پی ڈی ایم آگے بڑھے گی اور حکومت کے لیے ٹف ٹائم دینے کے لیے یہ ارادہ رکھتی ہے؟ جی تھینک یو ویری مچ. بات یہ ہے فرید کہ انفارچونیٹلی جو ہمارے سیاسی سو کالڈ پولیٹیشنز ہیں, لیڈر تو میں ان میں سے کسی کو نہیں سمجھتا, جو پولیٹیشنز ہیں وہ اپنی سیاست کے لیے کوئی بھی قربانی لوگوں سے لینے کے لیے تیار ہیں. جس طرح آپ نے ابھی ایگزامپل دی, پاکستان پارلیمانی اکاؤنٹ کمیٹی کی میٹنگ تھی, اس میں ہمارے جو معزز پارلیمنٹیرینز ہیں جن میں خواجہ آصف صاحب ہیں, شری رحمان صاحبہ ہیں, اور باقی نمبر آف پولیٹیشن رانا صاحب ہیں, باقی بھی جتنے ہیں, انہوں نے یہ کہہ کر اس میٹنگ سے یا آئے نہیں یا آئے تو وقت سے پہلے اٹھ گئے, یہ کہا کہ کرونا کے حالات میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی میٹنگ نہیں ہونی چاہیے, کرونا کس قدر پھیل رہا ہے. اچھا یہ آپ فرسٹ فیز کی بات کر رہے ہیں, جب فرسٹ ویو تھی کرونا کی؟ نہیں ابھی کی اچھا ابھی کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے اوکے. اچھا دوسری بات, ابھی جس کا آپ نے ایگزامپل دیا اس انویٹیشن کا جو آصف علی زرداری صاحب کی طرف سے اپنی صاحبزادی کی انگیجمنٹ کے لیے دی گئی ہے, اس میں بھی یہ پری کنڈیشن ہے. اور ایک طرف اگر آپ دیکھیں کہ یہ سیاست کے لیے اپنے جلسے کے لیے کس قدر لوگوں کو ایکسپوز کر رہے ہیں اس کووڈ سے, یہ ایک ریالٹی ہے. اب لوگوں کا ذمہ داری بنتی ہے ان لوگوں کی جو خدا نہ خواستہ اس سے سفر کریں گے, وہ آئیں گے, یہ جلسہ ان کو کیا دے گا؟ میں تو ان سب سے ایک سوال کرتا ہوں کہ اس چیز پہ تو کہا گیا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ کرونا انجینئرنگ کر رہی ہے, ہمیں ڈرا رہی ہے, کرونا سے ہمیں دھمکا رہی ہے, لیکن بہانے تلاش کر رہی ہے ہمیں روکنے کے لیے. یہ آپ قائرہ صاحب سے پوچھ لیں, کیپٹن آصف سے پوچھ لیں, گورنر سندھ سے پوچھ لیں, وہاب صاحب سے پوچھ لیں, جن کو ہو چکا ہے کرونا, جو اسپیکر نیشنل اسمبلی سے پوچھ لیں, شیخ رشید سے پوچھ لیں کہ اگر لوگوں کو یہ ڈرا رہے ہیں تو ان کو کیا افتاد آ گئی تھی خدا نہ خواستہ. یہ سب کرونا سے سفر کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں. ایک کرونا ایک ریالٹی ہے. اگر امریکہ میں 2.5 لاکھ اموات ہو گئی ہیں, 2 لاکھ کے قریب ہندوستان میں ہو چکی ہیں, 7,000 سے ہم کراس کر گئے ہیں, یورپ میں جس قدر اموات ہو رہی ہیں, یہ پاکستان اسپیسیفک تو چیز ہی نہیں ہے, یہ تو ورلڈ اوور ہے. اب اگر اس کو ہم ریالٹی نہیں مانتے تو پھر ٹھیک ہے, فبیا جائیے کریں اور فیس اٹ, لیکن اس کی قیمت لوگوں کو دینی پڑے گی. یہ اپنے پریکاشنز بھی لے لیں گے, علاج بھی افورڈ کر سکتے ہیں, لیکن جن لوگوں کو یہ بلا رہے ہیں جو جلسے میں ایک دوسرے کے نزدیک کھڑے ہوں گے, جو ایک دوسرے کے اوپر چھینک رہے ہوں گے, کھانس رہے ہوں گے, سانس شیئر کر رہے ہوں گے, تو اس میں کیا ہوگا؟ یہ ایک نان سیریس ایٹیٹیوڈ ہے ہمارے پولیٹیشنز کا, اور وہ اپنے مفاد کے لیے مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ لاش پہ کھڑے ہو کے بھی اپنا قد بڑھانے کو تیار ہیں. اللہ ان کو ہدایت دے اور لوگوں کو ہدایت دے جو ان کی کال پہ جلسوں میں آ رہے ہیں. ان کا ماضی دیکھ لینا, ایم ایم اے کی حکومت نے, فضل الرحمان صاحب نے کے پی کے میں کون سی شہد کی نہریں 5 سالوں میں بہا دی تھی. میں کامران مرتضیٰ صاحب سے اسی بات کا جواب لے لیتا ہوں سر. میں کامران مرتضیٰ 12 سالوں میں سندھ میں کیا کر چکی ہے, اور 10 سال حکومت کی پنجاب میں شہباز شریف صاحب نے کیا ہو گیا تھا جو آج نہیں ہو رہا ہے. کامران مرتضیٰ صاحب, کامران صاحب یہ جو بات اس وقت بتائی ہے جنرل صاحب نے, کیونکہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی بات کا جواب دے دینے, پہلے مجھے ذرا ان کی بات کا جواب دے دینی چاہیے, دے دینے دیں. فضل الرحمان نے جو شہد کی نہریں بہائی ہیں نا کے پی کے میں, وہ جو 35 سال میں جنرلوں نے بہائی ہیں نا وہ نہریں, وہی نہریں جو نا فضل الرحمان نے بہائی ہیں. پرابلم کیا ہے؟ آپ اس طرح سے جو نا آپ بات کریے, اپنا نقطہ نظر دیجیے. آپ تو آ کے پریجوڈس بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. جنرلوں نے اس ملک کے ساتھ کیا کیا؟ انہوں نے اس ملک کو توڑ دیا ہے. انہوں نے توڑا یا فضل الرحمان نے توڑا یا سیاستدانوں نے توڑا ہے؟ تو جو جنرلوں نے کہا ہے وہ کسی کو نظر نہیں آتا. ہاں اس کو اور توڑنا ہے اور کیوں خدا نخواستہ توڑنا ہے؟ اگر آپ لوگوں کی مداخلت رہے گی تو یہ ملک ٹوٹے گا. آپ آج مداخلت چھوڑ دیجئے, یہ ملک ٹھیک ہو جائے گا. یہ ملک کو جو نا آپ لوگوں نے ہائی جیک کیا ہوا ہے, اس کے بعد آ کے جو نا لوگوں کو نہ پالیٹکس چلنے دیتے ہیں, نہ کسی اور معاملے کو چلنے دیتے ہیں. بجٹ آپ بناتے ہیں, نوکریاں آپ تقسیم کرتے ہیں, ہر چیز آپ نے تقسیم اس پہ قبضہ کیا ہوا ہے. اس کے بعد گاڑیاں بھی آپ سیاست, خدا کے واسطے نہ کریے. آپ
آپ نہیں اپنا آپ بیلنس لوگ کر قائم کیا رہے ہیں؟ رکھیں۔ آپ نام لے کے بیلنس آپ نام لے کے اس میں وہ کر رہے ہیں. میں نام لے کے اس آپ لیے بیلنس کہہ رہا ہوں رکھیں، کہ آپ جو بات کریے لوگوں اپنی. کو ادھر بلا رہے ہیں ان کا ماضی کیا ہاں، انہوں نے آپ کہتے ہیں وہ کامران لیڈر صاحب نہیں، کامران آپ کہتے مرتضیٰ ہیں صاحب فضل الرحمان نے یہ کامران کر دیا. مرتضیٰ صاحب ذرا ہم اس چیز کے اوپر بات کر لیتے. دیکھیں ہم اگر دیکھیں کوشش ہماری ہے کہ ہم کنسٹرکٹیو بات کریں. نیشنل ٹی وی کے اوپر ہم بیٹھے ہم نیشنل نہیں، یہ کنسٹرکٹیو بات ہو رہی تھی. میں آپ کی طرف آتا ہوں سن رہے تھے سر. میں اس وقت بڑے آرام سے آپ سن رہے تھے اس بات کو. کامران صاحب میں آپ ہی کی طرف کامران صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا تو آپ کا پوائنٹ آف ویو لوں گا نا. میرے پاس اگر 3 مہمان ہیں تو میں اپنے سارے مہمانوں کو موقع دوں گا نا. آپ کنسٹرکٹیو بات کریں. مجھے آپ کہہ رہے ہیں کہ کنسٹرکٹیو بات کریے. یہ کنسٹرکٹیو بات تھی جو کچھ میں آپ سے عرض میری بات سن لیں گے آپ تھوڑی میری بات سنیں گے تحمل سے بات سنیں گے. اگر آپ میری تحمل سے بات میں سنیں تحمل سے بات سنتا بھی ہوں تحمل سے کرتا بھی ہوں. سر مجھے معلوم ہے لوگوں کو بھی کہیے کہ تحمل سے اپنا نقطہ نظر دیں. سر مجھے معلوم ہے آپ میرے ساتھ فرسٹ ٹائم نہیں ہیں. میں آپ کے ساتھ آپ میرے ساتھ اس سے پہلے ہم کام بات کر چکے ہیں. میری بات سن لینا میری بات تو سنیں. کل جلسہ ہے آپ لوگوں کو گالیاں دلوا رہے ہیں. میری بات تو سنیں نا. میں آپ کے اوپر ایک پوائنٹ آف ویو جب آپ کا لوں گا آپ کے پاس آؤں گا نا بات کرنے کے لیے. میں نے اگر آپ کو موقع نہ دیا ہو یا میں نے آپ کی بات میں آپ کو ٹوکا ہو اگر میں نے آپ کو ٹوکا ہو اگر میں نے آپ کو ٹوکا ہو میں تو آپ سے سوال کرنے جا رہا ہوں. آپ نے مجھ سے کہا میں سوال سے پہلے ایک بات کروں گا. میں بات آپ کو پورا موقع دوں گا آپ کو بات کرنے کے لیے. اگر میں آپ کو بات کرنے کا پورا موقع نہ دوں تو پھر آپ سر آپ بھائی آپ ایک فضا بنا رہے ہو. کامران صاحب آپ بات یہ کہ ایک پوائنٹ آف ویو آپ خدا کے واسطے کامران صاحب ایک پوائنٹ آف ویو میں آپ سے لوں گا. ابھی تو میں نے آغاز کیا نا پروگرام کا. اگر آپ میرے اوپر آتے کے ساتھ ہی مجھے کہہ دیں کہ میں فضا بنا رہا ہوں میں نے تو آپ کے پاس آنا ہے ابھی آپ کا پوائنٹ لینا ہے ابھی. اگر میں نے روکا ہو ادھر سے اگر میں نے روکا ہو اگر میں نے آپ کو سر اگر میں نے آپ کو روکا ہو سر اگر میں نے آپ کو روکا ہو میں نے آپ کو انٹرپٹ کیا ہو میں نے آپ کی بات میں ٹوکا ہو جنرلوں نے کیا ادھر اسے فضل سر الرحمان میں آپ کے پاس آ رہا ہوں نا. آپ کا پوائنٹ لینے کے لیے ہی تو آپ کے پاس آؤں گا نا. اگر آپ نے سوال مجھ سے نہیں کرنا اور آپ نے خود کہنا ہے میں چپ ہو جاتا ہوں آپ بولیے ٹھیک ہے آپ اگلے 15 منٹ بولیے میں چپ ہو جاتا ہوں میں کوئی سوال نہیں کرتا آپ سے. مجھے کوئی بات کرنے کا شوق نہیں ہے. سر بات یہ ہے کہ آپ کم از کم ایک بیلنس قائم کریے. سر میں آپ اس طرح سے بٹھا کے لوگوں کو گالیاں مت دلوائیے. سر میرے خیال سے اس طرح سے آپ گورنمنٹ ایجنڈا لے کے نہ چلیے. سر میرے خیال سے لے کے چل رہے ہیں نا. میں آپ کی طرف ایک بات کرنے کے لیے ہم بات کر رہے ہیں کہ جی کووڈ ہے اس کے اوپر ہے ہم نے آپ کا پوائنٹ آف ویو لینا ہے. آپ اپنے وقت میں آج کووڈ نہیں تھا. آج کووڈ نہیں تھا. جنازے میں کووڈ نہیں تھا. جب یہ جلسے آپ کہیں نا میں سیکنڈ تو نہیں کر رہا ہوں. جب یہ آرمی نے یہاں پہ کوئٹہ میں 2 دن پہلے اجتماع کیا اس وقت کووڈ نہیں تھا. چلے میں کمل کی طرف آتا ہوں. آج یہ جلسہ پشاور میں آ گیا. سر میں نے تو وہ آپ اپنا پوائنٹ آف ویو دیں گے نا سر. جب آپ کریں گے تو ثواب ہوتا ہے جب دوسرے کریں تو گناہ ہوتا ہے. یہی بات ہے آپ کا پوائنٹ آف ویو آپ بالکل کہیں. آپ کو اعتراض اس چیز کے اوپر آپ کہیں میں تو آپ کو موقع دے رہا ہوں پورا کہنے کے لیے. میں نے اگر آپ کو روکا ہو میں نے آپ کو منع کیا ہو تو آپ مجھے بتائیے. بات جلسے کی ہے. تو آپ 20 سال پہلے کی حکومت کس کی آئی تھی اس نے کس نے دودھ اور شہد کی نہریں بلائی تھی. وہ خدا کے واسطے پاکستان میں تو کبھی حکومت کی چلے ہم اسی چیز کے اوپر مجھے اس چیز کے اوپر آگے لے کے چلے کنول صاحبہ کی طرف میں آتا ہوں. چلے اوکے کامران صاحب. نہیں وہ تو آپ کا کام ہے اصلاح کرنا. ہمارا کام تو جو ہے نا صرف برباد کرنا ہے. خدا کنول صاحبہ مجھے بتائیے گا کہ جہاں پہ ایک طرف آپ کے پاس پرمیشن نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بھی گورنمنٹ کی طرف سے کہا گیا رکاوٹ کوئی نہیں ڈالیں گے. اس وقت کامران صاحب کی بیسیکلی بنیادی طور کے اوپر جو چیزیں تھی وہ بیچ میں تھوڑا سا ہو گیا لیکن بہرحال آپ مجھے بتائیں کہ کل کے جلسے کے اوپر کسی طرح کی بات کو اس طرح مینج نہ کریں نا آپ لوگ. سر اب میں آگے اگر چلوں تو مجھے اجازت ہے تو میں آگے چلوں پھر تاکہ ہم مل بیٹھ کے بات کریں. چلیے ہم مل بیٹھ کے بات بٹھا کے نا جو مرضی ہمیں گالیاں دلوا لیجئے. سر بات گالی کی تو ہے ہی نہیں نا سر. بات یہ بٹھا لیجئے اور ایک جنرل صاحب کو بٹھا لیجئے ایک کمل صاحبہ کو بٹھا لیجئے. ہماری کیا ضرورت ہے آپ کو. کامران صاحب اگر مجھے رحمان جو ہے نا وہ برا آدمی ہے دوسرا کہے گا وہ جی وہ فلانا برا آدمی ہے. کامران صاحب اگر آپ کی ضرورت نہ ہوتی تو آپ کی ضرورت نہ ہوتی تو آپ کو میں بالکل نہ بلاتا. آپ کی ضرورت ہے تو میں نے آپ کو بلوایا ہے. سر آپ کی ضرورت ہے تو آپ کو بلوایا ہے. اس طرح سے نہ کریے. اس طرح سے نہ کریے. اب آپ مجھے بتائیے نا کہ آپ کی ضرورت ہے تو آپ ہیں نا. آپ سے ریکویسٹ کر کے آپ کا ٹائم لیا ہے نا. یہ آپ دوسروں کو اس طرح سے کارنر نہ کریے. آپ جو ہے نا 10 سال 15 سال پرانے قصے لے کے اور اس کو ابھی جو ہے نا کل کے جلسے پہ وہ کر رہے ہیں. وہ خدا کے بندے آپ لوگوں نے کیا کیا ہے. آپ لوگوں نے قبضہ تو آپ لوگوں کا. آج بھی کس کا قبضہ ہے. آج بھی اس ملک پہ آپ کا قبضہ ہے.
कंवल आपको शॉर्ट कमेंट चाहूंगा नहीं, ताकि मैं आपकी अब किसका पार्टिसिपेशन कब्जा ले है? लूं अब इसके अंदर, गवर्नमेंट इस कौन सेगमेंट लाया के अंदर। हुआ है? कंवल साहब, आपकी पार्टिसिपेशन मुझे बताइएगा, कोई रुकावट तो नहीं डाल रहे कल में? वैसे काफी ज्यादा आप लोगों की तरफ से तो कहा गया कि कोविड है, लेकिन पीडीएम इसको मानने को तैयार नहीं है। मुझे इजाजत है रईस बोलने की, या कामरान साहब ने इधर भी जलसागाह समझ के तो सबको गालियां देना शुरू कर देना है? नहीं, ये सिर्फ देखिए, आपको ये तो बोलने की tit for इजाजत tat है, आप लोग ये बातें आप लोग कर जो सकते हैं। आप कल जलसा जो करने जा रहे हैं वो कौन सा आप वहां पे लोगों की तारीफें करने के लिए बैठे हुए होंगे, तो जब आप तनकीद करते हैं आप तो लोग फिर तारीफें जब कर रहे आए थे ना, हों बाकी आप लोग पार्टिसिपेंट्स जो की, गिलगित हौसले से बल्तिस्तान सुने में भी कर सही। रहे थे वो तारीफें हो रही थी। आज आपको मेरे ख्याल में इस प्रोग्राम में बड़ी कमी महसूस हो रही है, आपके पीडीएम के बाकी मेंबरान दौड़ गए हैं इस प्रोग्राम से, क्योंकि जहाँ हक सच की बात होनी हो, जहाँ आवाम हम की दौड़ने बात होनी वाले हो, वहाँ नहीं से हैं, अक्सर इंशाल्लाह लोग आप भाग ही जाया दौड़ेंगे, करते हैं। इनके साथ जर्नैलों के साथ दौड़ेंगे आप। डोंट टॉक लाइक दैट। बात सुनो, अभी जर्नैलों ने ना, मैं कमर्शियल ब्रेक लेता हूं, बात करो। एक कमर्शियल ब्रेक ले जी, एक ब्रेक के बाद आते हैं हम इस पे बात करेंगे। कामरान साहब, इस चीज के अगर पर्सनलाइज के ऊपर है ना, कोई भी नहीं होगा दूसरी तरफ से, लेकिन कम से कम एक पर्सनल एंड पर्टिकुलर्स के ऊपर मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इन जनरल हम बात करें, पर्टिकुलर पिन पॉइंट करेंगे तो दैट विल क्रिएट सम हैसल और इसमें माहौल खराब हो गया। कमर्शियल ब्रेक लेते हैं जी। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। कंवल साहब, आपसे आगाज करता हूं मैं, जरा डिबेट को स्टार्ट करते हैं। मुझे बताइएगा, अपोजिशन का वैसे गिला तो ठीक है कि आप खुद अब से कुछ दिन पहले तक जो है वो सारी कंपेन्स चलती रही हैं, लेकिन जब अब उनका मौका आता है तो कोरोना से जो है वो कहा जाता है कि वो अपने जलसे अपने रैलीज ना करें। थैंक यू वेरी मच फरीद। देखें, ये तो इनका शुरू से ये शेवा रहा है कि जिस वक्त पहले कोरोना आया और उस वक्त अभी इतना स्प्रेड नहीं हो रहा था, इसके स्ट्रैंड्स या म्यूटेशन इतनी खौफनाक नहीं थी, इन्होंने चलते हुए इजलास बंद करवाए, इन्होंने पूरे शहरों के शहर लॉकडाउन करवाए। उस वक्त इनके बयानात सुने, शहबाज शरीफ साहब फरमाते थे इसका एक ही इलाज है और वो है प्रिवेंशन। और सिंध हुकूमत तो बिल्कुल मोदी सरकार के उस फुटस्टेप्स फॉलो कर रहे थे कि हर चीज़ को बंद कर दो, लोग भूख से नहीं मरेंगे लेकिन कोरोना से ज़रूर मर जाएंगे। उस वक्त इन्हें महंगाई का कोई फिक्र नहीं थी, उस वक्त इकोनॉमिक रिसेशन की इनको कोई फिक्र नहीं थी। पूरी दुनिया में इकोनॉमिक रिसेशन हुई, पाकिस्तान ने उस सारी चीज़ को सर्वाइव किया, दुनिया ने एक्नॉलेज किया, ब्लूमबर्ग ने एक्नॉलेज किया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक्नॉलेज किया, बिल गेट्स ने, यानी आप तकरीबन पाकिस्तान दुनिया का चौथा वो मुल्क इमर्ज किया जिसने कोविड को इनकाउंटर बेहतर स्ट्रैटेजी से किया। नहीं किया तो इन्होंने नहीं किया। आज उसके ऑपोजिट है, आज हुकूमत इनको कह रही है कि भाई इस दफ़ा जो वेव आई है ये ज़्यादा ख़तरनाक है, इसमें म्यूटेशन हो गई है, स्ट्रैंड्स डिफरेंट डेवलप हो रहे हैं और ये ज़्यादा लीथल है, इस वक्त हमें रुकने की ज़रूरत है ताकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज जारी रह अच्छा, सकें। क्या ये प्रोसेशंस वाकई आप साइंटिफिक और बायोलॉजिकल बेसिस के ऊपर ही इनको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आप समझते हैं कि ये जो पीडीएम के जो जलसे हो रहे हैं नहीं होने चाहिए? यानी मैं ये पूछना चाहता हूं, आर यू ओके कि ये जलसे जुलूस करे? अगर कोविड ना होता तो कोई मसला नहीं था हुकूमत को, ये करते जलसे। फरीद, मुझे एक मिनट जरा दीजिएगा, मैं अपना आर्गुमेंट कंप्लीट कर लूं। देखें, अबू जहल जो था ना, वो बज़ाहिर जाहिल नहीं था, वो पढ़ा लिखा था। और इधर इनके पास एक बिलावल साहब हैं जो पता नहीं येल की और कौन कौन सी स्टडीज़ सुनाते रहे हैं असेंबली में, ऐसे कागज़ लहरा लहरा के। मैं उसी असेंबली में बैठी थी, ये देखें ये फ़लानी स्टडी आ गई, ये फ़लानी स्टडी आ गई। तो अबू जहल का प्रॉब्लम ये था कि उसकी नीयत ठीक नहीं थी, वो मानना नहीं चाहता था। इनको पता है कि ये क्या करने जा रहे हैं। क्या सफदर साहब को कोरोना नहीं हुआ हुआ? इस वक्त कमर जमान कायरा को कोरोना नहीं हुआ हुआ? राजा परवेज अशरफ को कोरोना नहीं हुआ हुआ? चीफ मिनिस्टर सिंध को कोरोना नहीं हुआ हुआ? चीफ मिनिस्टर के बहनोई कोरोना से क्या वफात नहीं हुई? इनके बहुत सारे मेंबरान जो सिंध हुकूमत में बैठते थे उनकी क्या कोरोना से वफात नहीं हुई? क्या नेशनल असेंबली में लोगों की वफात नहीं हुई? ये जानते हैं कि ये क्या करने जा रहे हैं, ये जान के कर रहे हैं। और मैं आपको सिर्फ एक बात आज क्लियर बता दूं, ये जो एक मिनट सिर्फ, ये जो सर्कस इन्होंने लगाया था, अगर हमने रोकना होता ना तो हम इनके पुराने, जिस वक्त कोरोना इस तरह अभी नहीं थ्रेट बना था, तो हम इनके वो जलसे रोकते। हमें तो खुशी हो रही थी कि चलो कोई रिकवरी तो हो रही है ना, 500,000 रुपया आवाम को तो जा रहा है ना, उन्हीं की जेबों का निकाला हुआ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अगले 2.5 साल, अगले 5 साल, अगले 7 साल, अगले 10 साल ऐसे ही रोएंगे की किस्मत में लिखा जा चुका। और एक बात का जवाब दे दूं, जो बात इन्होंने चीख के कही उस वक्त जर्नैलों की, मैंने सिर्फ इतना बता दूं, जर्नैल, ब्रिगेडियर, कर्नैल, मेजर, कप्तान, नीचे सारे रैंक्स तक, जवानों तक,
اگر یہ نہ ہوتے تو اس طرح کے شرپسند اس ملک کو کب کا بیچ کے کھا گئے ہوتے. چلیں میں اللہ کا آگے شکر ہے یہ بھاگنے والے نہیں, یہ بھاگتے یہی ہے. اس وقت لندن بھاگنے والا کون ہے؟ آل شریف. اور مزید توڑنے والے ملک کی باتیں کون کرے؟ بلوچستان الگ کرنے کے نعرے کس نے لگائے اور اردو زبان کے خلاف کس نے نعرے لگائے؟ یہ اسی قسم کے شرپسندوں کو تکلیف ہی جرنیلوں, کرنیلوں اور میجر اور برگیڈیروں سے اس لیے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ جب تک یہ موجود ہے اس ملک میں ہمارے یہ جوان کھڑے ہیں, اس ملک کو کوئی توڑنے کی بات نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے کمل, میں آگے چلتا ہوں. تو 100 سلام ہے. میں آگے چلتا ہوں ذرا صاحب. اعجاز امان صاحب مجھے ذرا بتائیے گا کہ اپوزیشن کا جو گلہ ہے, دیکھیں اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے, کمل یہ کہتی ہیں کہ یہ جتنے مرضی کریں لیکن یہ سمجھانے کی انہیں کوشش کریں, لیکن سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. آج بھی جو لاہور میں اجتماع دیکھا, میں جاننا چاہتا ہوں کہ اپوزیشن جب کہتی ہے تو ان کے لیے یہ کووڈ کی تمام چیزیں, لیکن آج جو لاہور میں اجتماع ہوا اس میں بھی تو کووڈ تھا نا, وہ ابھی کووڈ تو ایگزسٹ کر رہا ہے. فرید بات یہ ہے, دیکھیں یہ اویئرنیس کی بات ہے, یہ اویئرنیس کی بات ہے. یہ تالی دو ہاتھوں سے بجے گی. نہ حکومت الون کنٹرول کر سکتی ہے جب تک ہر شخص ذمہ داری کا احساس اس میں نہیں ہوگا, جب تک اگر آپ اپنی اولاد کو بچانا چاہتے ہیں. آج سکول کھلے ہیں اور میں کتنی فیملیز, میری اپنی فیملی میں اور کتنی فیملیوں میں ایسے مائیں ہیں جنہوں نے بچے سکول بھیجنے بند کر دیے. میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا جی پڑھائی تو ہو جائے گی لیکن بچوں کو ایکسپوز نہیں کر سکتے. آپ ریاست اگر ماں ہے تو ماں بن کے کیوں نہیں سوچتی؟ اگر یہ پولیٹیشین قوم کی بھلائی کی بات کر رہے ہیں تو عوام کی بھلائی کی بات کیوں نہیں سوچتے؟ پہلی بات یہ ہے کہ ان جلسوں سے, احتجاج سے ملک میں کوئی انقلاب نہیں آنے والا, یہ لکھ لیں. دوسری بات یہ ہے کہ ان کے اپنے بنائے ہوئے ادارے جب انتخابات کراتے ہیں, جب اتنی مورل کریج ہی نہیں ہے کہ اس کے ریزلٹ کو تسلیم کریں. اب الیکشن کمیشن آف گلگت بلتستان چیلنج کر رہا ہے کہ کوئی اگر مینیپولیشن ہوئی ہے تو مقدمہ لے کے میرے پاس آؤ, ایویڈنس لے کے میرے پاس آؤ. لیکن ہماری سیاست کا یہ وتیرہ بن چکا ہے کہ ہر ہارنے والا شخص کہتا ہے دھاندلی ہوئی ہے, ہر ہارنے والی پارٹی کہتی ہے دھاندلی ہوئی ہے, جہاں یہ جیت گئے ہیں وہ کہتے ہیں یہ درست ہوا ہے. یہ ملک اس طریقے سے نہیں چل سکتا. میں کامران صاحب کی طرف کورونا کو ایک تھریٹ سمجھیں اور پوری قوم بحیثیت قوم ذمہ داری کا احساس پیدا کرتے ہوئے اس کو ایک ریالٹی سمجھتے ہوئے ڈیل کریں. رائٹ کامران صاحب, اکیلے حکومت نہیں ہینڈل کر سکتی. اگر ایک کووڈ ایک تھریٹ ہے اور پوری دنیا کے لیے, اور اب کی بار ذرا اور زیادہ لیتھل ہے, کیا آپ ایسا نہیں ہے کیونکہ حکومت تو آپ کے لیے رکاوٹ نہیں ڈال رہی ہے؟ کامران صاحب آپ بالکل کریں, آگے چلے, احتجاج کرنا اپوزیشن کا حق ہے, کیا اس کو کووڈ کے بعد پوسٹ پون نہیں کیا جا سکتا تھا؟ دیکھیے احتجاج کرنا اور کس وقت کرنا ہے یہ ہمارا حق ہے, ٹھیک ہے. اب زیادہ سے زیادہ بات ہو سکتی ہے کرونا کی یا بات ہو سکتی ہے ایس او پیز کی. ایس او پیز پہ عمل کروانا کس کا حق ہے؟ وہ انتظامیہ کا حق ہے, ٹھیک ہے. انتظامیہ اگر فرض کرتی ہے کہ میں کہیں پہ کسی اجتماع میں بغیر اس کے ماسک کے آ گیا ہوں, بغیر سینیٹائزر کی آ گیا ہوں, تو وہ اس کو انشور کر سکتی ہے. انتظامیہ اور حکومت اگر نیک نیتی کے ساتھ ہے تو وہ ماسک تقسیم کرنے کے لیے 100 200 500 1000 آدمی جو ہے نا وہ لگا سکتی ہے کہ جی ٹھیک ہے آپ تو جلسہ کر رہے ہیں, آپ تو ظالم ہیں کہ اپنے ورکر کو مروا رہے ہیں یا اس کی زندگی خطرے میں ڈال رہے ہیں, آپ تو بہت برے آدمی ہیں, مگر ہم اچھے لوگ ہیں. یہ دیکھیے جو ہے نا ہم نے 2000 5000 لوگ جو ہے نا وہ کھڑے کر دیے, وہ ماسک تقسیم کر رہے تھے, وہ لے کے یہ کھڑے تھے یہ سینیٹائزر, اور وہ جو ہے نا وہ اس کو انشور کر رہے تھے, اور وہ فاصلے کو بھی ڈسٹنس کو بھی ان کے درمیان انشور کرنے کی انہوں نے پوری کوشش کی. اس کے بعد کہیے کہ اس میں جو ہے نا یہ جو 11 پارٹیوں کا اتحاد ہے وہ اتنا ظالم ہے, یا وہ اتنے ظالم تھے ان کے جو بقول ان کے کہ وہ لیڈران تو نہیں ہیں, وہ پولیٹیشن ہے صرف, تو وہ پولیٹیشن جو ہے وہ اتنے ظالم تھے اس کے باوجود کہ حکومت اتنی اچھی تھی کہ وہ ان کو جو ہے نا یہ ساری چیزیں تقسیم کر رہی تھی, اس کے باوجود انہوں نے اپنے لوگوں کی زندگیاں خطرے میں ڈالی. صاحب آپ لوگوں نے ایس او پیز مینٹین رکھنے کی کوئی اسٹریٹجی بنائی ہے؟ چلیں میں آپ سے یہ پوچھ لیتا ہوں, کوئی ماسک ڈسٹریبیوٹ کرنے کی, ڈسٹنسنگ کی, بیٹھنے کی کوئی اسٹریٹجی ہے؟ جی بنائی ہے. اس میں ورکرز کو کہا گیا ہے کہ آپ جو ہے نا اس کو مینٹین کریے, جو ایس او پیز ہیں جو کرونا کی صورت میں جو احتیاطیں آپ دوسری جگہ کرتے ہیں
وہ یقیناً یہاں پہ بھی ساتھ کریے، ماسک لے کے آئیے، سینیٹائزر کی چھوٹی بوتلیں جو ہے نا اپنے جیب میں رکھیے، اور جو ہے نا وہ اگر کسی کو کوئی ایسے سمپٹمز ہیں وہ یہاں پہ آنے کی تکلیف نہ کرے. مگر یہ باتیں تو دیکھیے یہ جائز باتیں ہیں، یہ حکومت کے پارٹ پہ بھی ہو سکتی ہیں، یہ باتیں جو ہے یہ ہمارے پارٹ پہ بھی ہو سکتی ہیں، ورکر خود بھی اس کو کر سکتے ہیں. مگر اس بات کو بنیاد بنا کے وہ رائٹس جو آپ کو کانسٹیٹیوشن انشور کرتا ہے اس کے اوپر پابندی نہیں لگائی جا سکتی. وہ حق جو میرا ہے کہ یہ جلسہ میں نے کب کرنا ہے یہ ڈیسائیڈ کرنا، یہ حق کسی اور کو نہیں دیا جا سکتا، یہ صرف میں ہی کر سکتا ہوں. اس بات پہ جو ہے نا وہ کسی کو ابو جہل نہیں کہا جا سکتا، اس بات پہ کسی کو سرکس لگانا نہیں کہا جا سکتا، اس بات پہ کسی کو شرپسند نہیں کہا جا سکتا. دیکھیے یہ ساری باتیں سنی نا آپ نے، ساری باتوں پہ آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہوا. جو میں آپ کو جو میرا پوائنٹ تھا نا کہ جو ہمارے خلاف جو باتیں ہوتی ہیں، یا جیسے ہم کو ابو جہل مطلب میں سے کسی کو کہہ دیا گیا، سرکس لگانا کہہ دیا گیا، شرپسند کہہ دیا گیا، یا کہا کہ یا جرنیلوں اور کرنیلوں کو انہوں نے کہہ دیا کہ وہ بہت نیک لوگ ہیں، بالکل ہوں گے نیک لوگ. مگر کم از کم اس پہ کسی کو آپ کی طرف سے کوئی اعتراض آیا کہ جی ابو جہل جو ہے بری بات ہے؟ ابو جہل کہنا جو ہے نا وہ تو کافر تھا نا، نبی کا دشمن تھا. آپ نے اس میں سے ہم میں سے ایک کو نبی کا دشمن سے تشبیہ دی. بہت میں آپ کی بات سے اتفاق، آپ دیکھیں مناسب باتوں، مسئلہ صرف یہ ہے، مسئلہ یہ میں ہمیشہ بہت آرام سے بات کرتا ہوں. الفاظ کا چناؤ درست ہونا چاہیے، میں آپ کی بات سے متفق ہوں. مگر یہ ہمارے بارے میں بھی، ہمارے بارے میں جب الفاظ کا چناؤ ہو نا تو وہ بڑے آرام سے ہو، بڑے پیار سے ہو، اس کا جواب بھی اسی پیار کے ساتھ آئے گا. الفاظ کا چناؤ بالکل ہونا چاہیے، وہ چاہے کوئی بھی ہو، کوئی بھی. کہ آپ کے ہاتھ میں کلاشنکوف پکڑی ہوئی ہے اور آپ اس کو کسی کو فائرنگ کر کے وہ کر رہے ہیں، آپ 30 سال پرانا معاملہ نکال رہے ہیں، آپ 15 سال پرانا نکال رہے ہیں، آپ اس کے اوپر ایک لمبی تقریر فرما رہے ہیں. اس طرح سے نہ کریے. لوگوں کو کافروں کے ساتھ تشبیہ نہ دیجیے، لوگوں کو جانوروں کے ساتھ سرکس کے ساتھ تشبیہ نہ دیجیے، لوگوں کو شرپسندوں کے ساتھ تشبیہ نہ دیجیے. یہ لوگ اس ملک کے رہنے والے ہیں، آپ کے سبجیکٹ ہیں، چلے لیڈرز نہیں ہیں، پالیٹیشین تو کم از کم اس ملک کے ہیں نا. تو اس طرح سے نہ کریے. چلے ایک بریک لے لیں کامران صاحب، جو ایک حق ہے، ایک کمرشل بریک لے لیتے جی. بریک کے بعد آتے ہیں، اس پر مزید بات کریں گے. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. کمال صاحبہ ایک بات جو مجھے بتائیے، میں جاننا چاہتا ہوں، ان تمام چیزوں کے باوجود بھی جو سیاسی درجہ حرارت ہے جو بڑھتا چلا جا رہا ہے، حکومت کی طرف سے کوئی ایسا پروسیجر، کوئی ایسی چیز جس میں بیک ڈور یا پھر ان سے کسی طرح کا کوئی ڈائیلاگ، کوئی بات چیت کیا ممکن ہے؟ دیکھیے جی، جب ہٹ دھرمی ہو اور آگے سے ایجنڈا ہی پہلے سے سیٹ ہوا، وہ ابھی بڑا اعتراض اٹھا رہے تھے کامران صاحب کے جی مثال کیوں دی گئی ہے. یہاں پہ مثال اس لیے کوٹ کی گئی تھی کہ جو لوگ جانتے بوجھتے ہوئے، نالج ہوتے ہوئے اگنورنس شو کریں تو وہ ڈیلیبریٹلی اس کی نیت کا فساد کہا جاتا ہے. چلیں ہم آگے بڑھتے ہیں، مذہبی پہلو نہیں، ہم آگے بڑھتے ہیں. اس کے ایک بات ہم آگے بڑھتے ہیں جی، میں آگے بڑھ رہی ہوں، مجھے پلیز اب فرید مجھے بات کرنے دیں. فرید ذرا بات کرنے دیں. اگر آپ نے بات ہی نہیں کرنے دینی تو پھر رہنے دیں، پھر میں اٹھ جاتی ہوں. پھر آپ آج کامران صاحب کا ہی فتوے سن لیں سارے کے، پھر وہ سب کو گالیاں بھی دیں، وہ باتیں بھی سنائے. مولانا فضل الرحمان کھڑے ہو کے لوگوں کو یہودی ایجنٹ کہیں. یہ تو سب ناراض ہیں، آپ بھی ناراض مجھ سے، کامران صاحب بھی مجھ سے ناراض. فرید صاحب نہیں، میں آپ سے ناراض نہیں ہو رہی، میں اپنا صرف آپ سے بات کرنے کا حق مانگ رہی ہوں. مجھے آپ ڈکٹیشن نہ دیں اور مجھے فیڈنگ مت کریں. نہیں بالکل بھی نہیں. مجھے ورڈز کی فیڈنگ نہیں چاہیے، مجھے بات کرنے دیں. آپ کہیے. میں صرف اتنا کہہ رہی ہوں، 5 حلقوں سے الیکٹڈ وزیر اعظم کو جب یہ لوگ اٹھ کے جمہوریت کی اور اس ساری ڈیموکریسی کی انسلٹ کرتے ہوئے سلیکٹڈ کہتے ہیں، یہ کس کو خوش کر رہے ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے مولانا صاحب ہار گئے اور آج تک دھاندلی کا کوئی ثبوت نہیں پیش کر سکے. نہ یہ گئے ہیں کسی جو کمپیٹنٹ فورم ہے، اور اسی اسمبلی سے جس کو وہ کبھی ناجائز کہتے ہیں، کبھی کوئی اور فتویٰ ڈالتے ہیں. جب صدر بننا تھا تو بھاگے آ گئے تھے. میں ڈائیلاگ کی بات پہ آ رہی ہوں، کیونکہ مجھے ٹائم تینوں کو دینا ہے، دونوں کو، باقیوں کو شارٹ کمنٹ کر دیجیے گا کہ کوئی ڈائیلاگ کا کوئی آپشن موجود ہے. دیکھیں ہمارا 20 منٹ تو کھا گئے ہیں کامران صاحب نے پروگرام کے 20 منٹ پورے کھا لیے شور مچا کے. اب ہمیں موقع دیں بات کرنے کا. ہم نے اتنی دیر بیٹھ کے انتظار کیا خاموشی سے اور 20 منٹ انٹرپٹ نہیں کیا. جی تھینک یو ویری مچ. باقی ٹائم میرا حق ہے، مجھے بات کرنی چاہیے. میں نے سارے پروگرام چھوڑ کے اگر 8 بجے میں آپ کے پروگرام میں بیٹھی ہوں تو مجھے میری بات کرنے کا حق ملنا چاہیے. بات ساری یہ ہے کہ دیکھیں، کل بھی آپ ان کے فتوے سنیے گا، ان کی زبان سنیے گا. آپ مجھے یہ بتائیے کہ کورٹ سے جب عدالت نے ایک بات کہہ دی ہے کہ یہ کرونا وائرس کے اوپر آپ کوئی سیاست نہیں کر سکتے، اور جو حکومت کہہ رہی ہے کیونکہ حکومت پھر ذمہ دار ہوگی، یہ تو چاہتے یہی ہے کہ لاشوں کی سیاست ہو. یہ تو پہلے دن سے ان کا ارادہ یہی ہے کہ تباہی مچے. معیشت کی بات کریں مولانا صاحب،
मुझे बताए पूरी दुनिया इस वक्त माशी क्राइसिस का शिकार क्यों हुई है? इस कोरोना की वजह से हुई। पाकिस्तान ने सरवाइव क्यों किया था? क्योंकि वजीर आजम इमरान खान की पॉलिसी ऐसी थी। अब आज अगर हम इन्हें रोक रहे हैं कि आप खुदारा ये हरकतें मत करें ताकि पाकिस्तान का माशी पहिया चलता रहे, अवाम या भूखों और फाकों से ना मरे, तो ये चाहते यही है कि ये अपने जलसों में बुला बुला के लोगों को बीमार करें। और दूसरी बात ये देखें, डायलॉग की जहां तक बात की, वजीर आजम ने खुद असेंबली में खड़े होकर कहा कि हम डायलॉग के लिए हाजिर हैं, हम हर कॉम्प्रोमाइज के लिए हाजिर हैं, प्रोवाइडेड के एजेंडा पाकिस्तान हो। चोरों को एनआरओ देने के लिए सॉरी कुछ नहीं होगा। और अगर ये हारे अपनी हार तस्लीम करे, अभी उन्होंने बात की इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की, करवाएं इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, आए साथ बैठे करें डिलिब्रेशन ताकि ये मसले खत्म हो। इन्हें आदत है धांधलियां कर करके जीतने की, अब वो रास्ते बंद हो रहे हैं तो इन्हें बहुत तकलीफ है और ये सेनेट के इलेक्शन तक ये तकलीफ जारी रहेगी। कामरान साहब मुझे बताइए, कोई वे आउट है, कोई डायलॉग हो सकता है? देखिए, बात तो सिर्फ एक जलसे की है ना, कल के जलसे की। ये जलसा तो अब होगा, इन एनी केस होगा इंशाल्लाह ताला, ठीक है ना जी। तो इसमें कोई वे आउट, इस जलसे के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूं, मैं जलसे की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल गवर्नमेंट एंड अपोजिशन की ओवरऑल बात। 10 जलसे और भी करें, हमें आपके जलसों से कोई टेंशन नहीं है। बीबी आपकी आदत है, प्रॉब्लम ये है। अच्छा कामरान साहब अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे, चले मुझे इससे बताएं, इज देयर एनी पॉसिबिलिटी? मुझे सिर्फ आवाम की फिक्र है, मुझे उन जवान बच्चों की फिक्र है जो आपके जलसों में आएंगे और बीमार होकर जाएंगे। इससे पहले तो आप किसी और का नाम ले रही थी आवाम से। स्टेज मत बनाइएगा, आप बात कर लेने दीजिए, बीबी बात कर लेने दीजिए। कामरान साहब, हम उन्हीं के अवाम के दरमियान में खड़े होते हैं, हम किसी के कंधे पे बैठ के नहीं आए हैं। अच्छा कामरान साहब, एनी डायलॉग, एनी पॉसिबिलिटी आपका काम है फॉर द डायलॉग गवर्नमेंट से कोई होगा या ये जल्द से ही चलेगा? मुमकिन नहीं है, ऐसा मुमकिन नहीं है। हम ये समझते हैं, हमारी ये सोच है कि ये इस वक्त मुल्क के लिए मुसीबत बन चुके हैं। जो लोग लाए हैं वो भी मुसीबत हैं, जो लोग बैठे हैं वो भी मुसीबत हैं। इनको जाना होगा और जाने के नतीजे में जो गवर्नमेंट आएगी वो इस मुल्क के लिए बेहतरी का वो करेगी। ये हमारी एक सोच है, आप इसको गलत कह सकते हैं मगर ये हमारी सोच है। जनरल साहब, योर कमेंट एंड वन लाइनर सर, कोई ऑप्शन, कोई नेशनल डायलॉग की कोई पॉसिबिलिटी है सर, ताकि ये पॉलिटिकल जो रिफ्ट है ये खत्म हो सके? देखिए, बात जो रियलिस्टिक एनालिसिस है वो ये है कि ये जो इस वक्त 11 पार्टियों का इत्तेहाद है, इनके सरकर्दा लीडर स्टेज पे खड़े होके कौम से मुखातिब होते हुए कह चुके हैं, राना सनाउल्लाह, फजलुर रहमान साहब, और ये कि इस हुकूमत से कोई डायलॉग नहीं हो सकते। ये उनकी स्टेटेड पोजीशन है। और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ये कहते हुए टेलीविजन पे सुनाया कि मैं हर मौजू पे बैठ के बात करने को तैयार हूं सिवाय इनके करप्शन केसेस में रिलीफ देने के। तो अगर दो ये पोजीशंस हैं और ये इनका ये कहना कि डायलॉग हो ही नहीं सकते, तो मुझे नहीं लगता कि कोई डायलॉग होंगे। एक सजेशन है, अगर इनको कौम से या लोगों कोई से नेशनल डायलॉग की कोई सजेशन है सर? कोई नेशनल डायलॉग? मैं इनकी मूवमेंट की सजेशन दे रहा हूं, हुकूमत भी कंसिडर करे